میرا نام آسیہ ہے۔ میں غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میرا پہلا شوہر عمر رسیدہ تھا۔ مجھ سے شادی ہونے کے ایک ہفتے بعد اسے دل کا دورہ پڑا اور وہ فوت ہو گیا۔ میں بیوہ کا دھبا لے کر واپس میکے آ گئی۔ اس کے بعد میں نے جتنی بھی شادیاں کی، ہر بار کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا اور میں بیوہ ہو کر آ جاتی تھی۔ اب تو شادی کے نام سے ہی توبہ کر لی تھی، مگر آج مجھ پر اس وقت حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ جو میرے سامنے بیٹھی میری منت سماجت کر رہی تھی کہ میں اس کے نابینا بیٹے سے شادی کر لوں۔ میں اس عورت کی حیرت کے ساتھ ساتھ تعجب سے بھی دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ عورت پاگل تھی جو میری حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئی تھی؟ میں نے تعجب سے دیکھتے ہوئے ان سے کہا، آپ میرے بارے میں شاید جانتی نہیں ہیں۔ پہلے میرے بارے میں پوچھ لیں۔ مرد تو مرد، عورتیں بھی مجھ سے دور بھاگتی ہیں۔ سب کا یہ ماننا تھا کہ مجھ پر کسی جن کا سایہ ہے، جو ہر بار میرا شوہر پہلی رات میں مر جاتا ہے۔ مگر جو جواب اس عورت نے مجھے دیا، وہ سن کر کچھ پل کے لیے میں حیرت سے چونک گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے اور پھر بھی اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ عورت اتنی بدضد کیوں تھی۔ نہ تو میں کوئی حسینہ تھی، نہ ہی میری پہلی شادی تھی۔ بہرحال میں نے اس عورت سے کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ میرے جواب پر اس عورت نے منت سماجت کی آخری حد بھی پار کر دی تھی۔ میں نے تو دل ہی دل میں سوچ رکھا تھا کہ اب کسی بھی مرد سے شادی کر کے میں اس کی جان گنوانے نہیں دوں گی۔ مگر تبھی وہ عمر رسیدہ عورت میرے پاؤں پکڑ کر کہنے لگی، خدارا انکار مت کرنا۔ وہ عورت زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے فوراً انہیں اٹھا کر اپنے برابر بٹھا دیا اور وہ شرمندہ سی ہو کر رہ گئی۔ آخرکار نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اسی پل اپنا فیصلہ سنانا پڑا، کیونکہ اب وہ عورت تو شاید ایسے جانے والی نہیں تھی۔ میں نے ایک سانس خارج کی اور پھر کہا، ٹھیک ہے، تمہیں اگر اپنے بیٹے سے اتنی ہی نفرت ہے اور تم اسے موت کے گھاٹ اتارنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ میری اس بات کا بھی اسے کچھ خاص اثر نہ ہوا تھا۔ وہ ہر صورت مجھ سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ یہ سن کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس نے رس گلہ اٹھا کر میرے منہ میں ڈالا اور بولی، وہ کل مہمانوں کے ساتھ میرے گھر نکاح کرنے کے لیے آئے گی۔ وہ عورت تو جان چکی تھی، مگر میں ابھی تک یوں ہی حیرت میں ڈوبی بیٹھی رہ گئی۔ آخر اس نے مجھ میں ایسا کیا دیکھ لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی مجھ سے کروانا چاہتی تھی؟ کوئی نہ کوئی تو راز اس میں ضرور ہوگا، لیکن اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اگلے ہی روز وہ عورت اپنے بھائی اور نکاح خواہ اور چند گواہوں کے ہمراہ میرے گھر پہنچ گئی۔ میرا ارادہ سادہ لباس میں ہی نکاح کرنے کا تھا، کیونکہ میرا ہونے والا شوہر اندھا تھا۔ میں سجتی سنورتی کس کے لیے کہ سامنے والا میرے حسن سے اپنی آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ہونے والی ساس نے پہلے ہی عروسی لباس اور باقی کا سامان بھجوا دیا تھا۔ میں ایک بار پھر سے دلہن بننے جا رہی تھی، مگر اس بار نہ جانے کیوں میرا دل بہت بے چین سا ہو رہا تھا۔ ایک اور شخص میرا مہر بن کر مرنے والا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی خوش ہوں یا غم کروں۔ میں بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں تھی، مگر ہاں، جب سجتی سنورتی تھی تو میں خوبصورت لگتی تھی۔ اس وقت میری عمر 30 برس تھی، لیکن میرے حسن کا یہ عالم تھا کہ جو مجھے ایک نظر سجا سورا دیکھ لیتا تو پلٹنا بھول جاتا۔ لیکن میرے میں نہ جانے کیا ایسا مسئلہ تھا کہ میرا شوہر چند دن ہی گزارتا تھا اور پھر مر جاتا تھا، اور ایک ایسا بار نہیں ہوا تھا، ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ بات سہنا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی، وہ بھی ایک عورت کے لیے، کہ اس کی زندگی میں آنے والا ہر مرد جو شوہر اور جائز رشتے کی حیثیت سے اس کی زندگی میں شامل ہو، وہ شادی کے چند دن بعد ہی مر جائے۔ اب تو لوگ مجھے منحوس کے لقب سے پکارتے تھے۔ میں بھی سوچ چکی تھی کہ اب کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے اپنے باپ کے ورثے سے چھوٹا سا گھر ملا تھا، میں وہیں رہتی تھی۔ کچھ والد کی زمینیں تھیں جہاں سے اتنے پیسے مجھے مل جاتے تھے کہ میرا ایک اکیلی عورت کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جو قدم میں اس عورت کی وجہ سے جذبات میں اٹھا چکی تھی، وہ مجھے اب اندر ہی اندر تو پشیمان کر رہا تھا۔
نکاح خواہ اور میری ہونے والی ساس گھر میں آ چکے تھے۔ ساس جب کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے یوں ہی سادہ کپڑوں پہ بیٹھے دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ فوراً میرے قریب آئی اور میرے ہاتھوں پر مہندی تلاش کرنے لگی۔ پھر بولی، یہ کیا بہو رانی، کیوں شوق بنائے بیٹھی ہو؟ خیر سے آج تمہارا نکاح ہے میرے بیٹے کے ساتھ، ابھی تک تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ میں کچھ بولتی اس سے پہلے ہی اس نے زبردستی مجھے عروسی جوڑا پہننے کا کہا اور پھر اپنے ہاتھوں سے دلہنوں جیسا تیار کرنے لگی۔ وہ عورت میرا حسن دیکھ کر میری بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ چکے تھے۔ وہ بار بار میرے صدقے واری جاتی اور کہنے لگی، آج میرا برسوں کا ارمان پورا ہونے جا رہا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میرے بیٹے کی زندگی میں آ کر تو مجھے کتنی بڑی خوشی دینے جا رہی ہو۔ نہ جانے کل سے میں اپنے نابینا بیٹے کا گھر آباد دیکھنے کی خواہش مند تھی۔ میں بالکل دلہن جیسی تیار ہو چکی تھی۔ تبھی نکاح خواہ آیا اور نکاح کی رسومات شروع کی گئی۔ یہ جواب و قبول کرنے کے بعد ساس مبارکباد دینے لگی اور میں نے ایک نظر اٹھا کر اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ وہ دلہا بنا مجھ سے کچھ دور بیٹھا تھا۔ سفید کاٹن کا کرتا شلوار پہنے ہوئے اس نے آنکھوں پر کالا چشمہ لگا رکھا تھا۔ بلا شبہ اس کا حسن مجھ سے کئی زیادہ تھا۔ وہ بہت پرکشش شخصیت کا حامل تھا۔ میں ایک ہی نظر اسے دیکھ کر بس دیکھتی رہ گئی، مگر اس میں خرابی تھی اور وہ تھی اس کا نابینا ہونا۔ نکاح ہو چکا تھا، رخصتی کا وقت آیا تو میں ایک بار پھر اپنے گھر کو تالا لگا کر ایک نظر ڈالتی باہر نکل آئی۔ جانتی تھی کہ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ میں نے یہیں واپس آنا تھا۔ اس پر، اس نابینا شخص پہ مجھے بہت ترس آ رہا تھا۔ میرے نکاح کے دن بھی محلے داروں نے میری ساس پر طرح طرح کے طعنے کسے تھے۔ آخر وہ کیوں اپنے بیٹے کو موت کے منہ میں دھکیل رہی تھی، مگر ساس نے کسی کی باتوں پر کان نہ دھرے۔ سسرال پہنچ کر مجھے میرے شوہر جمیل کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ میں نے ایک نظر اس کمرے پر ڈالی جسے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ مجھے تو اسی پل کمرے سے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ بیچارہ تو شاید خود کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جمیل نابینا تھا، مگر اس کے باوجود وہ بیساکھی کے سہارے جگہ کا تعین کرتا اندر داخل ہوا اور آ کر رسمی سلام دعا کرنے کے بعد بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ نابینا تھا، مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا، مگر اس کے باوجود اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے وہی روایتی پہلی رات والی جھجک حیا محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے بہت ہی نرم لہجے میں بات کر رہے تھے۔ ان کا لہجہ انتہائی دھیما تھا۔ مجھے تو لگا تھا شاید وہ میری حقیقت سے ہی واقف نہیں تھے، ورنہ مجھ جیسی منحوس عورت سے بھلا کون اس سے نرم لہجے میں بات کرتا ہے۔ اس رات جتنی عزت اور اہمیت مجھے جمیل نے دی تھی، میں تنگ رہ گئی تھی۔ میں نے جمیل کو اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو میری ماں نے میرے لیے پسند کیا ہے تو یقیناً کچھ اچھا سوچ کر ہی پسند کیا ہوگا۔ اسے اپنی ماں سے بے تحاشا محبت تھی۔ وہ باقی مردوں جیسا صرف جسم تک رہنے والا شخص نہ تھا۔ اس نے کتنی ہی دیر مجھ سے دل کی باتیں کی تھی، اپنی پسند ناپسند کا بتایا اور مجھ سے میری خواہشات اور پسندیدگی کے بارے میں پوچھا۔ ایک رات میں ہی جمیل کے گرویدہ میں ہو چکی تھی۔ کتنی عزت اس شخص نے مجھے دی تھی، اتنی آج تک کسی نے نہ دی تھی۔ وہ شخص تو خود میں جادو تھا جس کا سحر مجھ پر طاری ہو چکا تھا۔ اگلی صبح میری زندگی کی سب سے بہترین صبح تھی۔ میں تو یہ بھی بھول چکی تھی کہ میرا یہ شوہر بھی صرف چند دن میرے ساتھ رہنے والا ہے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو باقیوں کے ساتھ ہوا تھا۔ میری ساس کے جمیل کے علاوہ بھی دو بیٹے تھے، مگر ان میں اور جمیل میں 10-12 سال کا فرق تھا۔ وہ دوسرے شہر میں پڑھائی کرتے تھے۔ ساس میرا بہت خیال رکھ رہی تھی۔ جمیل بھی میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا۔ میں بظاہر تو ان سب کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر اندر ہی اندر مجھے یہ باتیں کاٹ رہی تھی کہ کہیں جمیل بھی مجھے چھوڑ کر نہ چلا جائے، جیسے میرے سابقہ شوہروں کے ساتھ ہوا تھا۔ چند دن یوں ہی گزرتے تھے کہ ایک بار پھر میرے سر پر تلوار منڈلانے لگی تھی۔ شام کا وقت تھا اور میں اپنی ساس کا کچن میں ہاتھ بٹا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ فوراً دروازہ کھولنے کے لیے گئی، مگر جوں ہی دروازہ کھلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہم سب کے ہوش اڑ گئے۔
کچھ دیر پہلے جمیل پاس کی دکان سے کچھ سامان لینے کے لیے باہر نکلے تھے۔ کیونکہ محلے دار اسے جانتے تھے اس لیے ہمیں کوئی زیادہ پریشانی نہ تھی۔ وہ جب کچھ سامان لے کر پلٹے تو ایک رکشے والا انہیں ٹکر مار کر بھاگ گیا تھا۔ محلے کے لوگ اسے اٹھا کر گھر تک لائے تھے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میرا پورا وجود کانپ کر رہ گیا۔ مجھے اپنی نحوست بار بار یاد آنے لگی۔ ابھی تو میری شادی کو 7 ہی دن نہیں ہوئے تھے، کہیں میرا کالا سایہ جمیل کو بھی مجھ سے چھین نہ لے۔ میں تو ان 7 دنوں میں ہی ان کی محبت اور عزت دیکھ کر ان سے محبت کر بیٹھی تھی۔ میں نے جب ان کا یہ حال دیکھا تو آواز باختہ ہو کر اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تو جمیل کو چھوڑنے سے بھی کترا رہی تھی۔ ان کے بازو پر چوٹ آئی تھی۔ میری سسکیاں سن کر بولتا مجھے دلاسا دینے لگے، مگر میں ڈر چکی تھی۔ ساس کے بہکاوے میں آ کر نکاح تو کر بیٹھی تھی، مگر جمیل کا مجھ سے دور جانا مجھے برداشت نہیں تھا۔ ساس جمیل کے لیے یخنی بنا کر لائی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ اسے پلا دینا، صبح تک اللہ نے چاہا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے وہ یخنی جمیل کو پلا دی۔ ان کی محبت دیکھ کر بار بار میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ انہیں دعا دے کر سلایا اور خود جائے نماز میں جا کر بیٹھ گئی۔ کتنی دیر سجدے میں گر کر میں روتی رہی تھی۔ آخر یہ کیسی نحوست تھی کہ میری قربت پا کر مرد مر جایا کرتے تھے؟ کیا سچ میں مجھ پر کوئی اندیکھی چیز حاوی تھی؟ میں ساری رات بیٹھ کر شوہر کے دراز عمر کی دعائیں مانگتی رہی اور یوں ہی جمیل کا ہاتھ تھامے فرش پر ہی بیٹھی سو گئی تھی۔ فجر کی اذان مسجد میں گونجی تو میری آنکھ کھل گئی۔ جمیل ابھی تک گہری نیند سو رہے تھے۔ میرے واش روم میں پانی نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں ساس کے کمرے میں جانے لگی۔ میرے قدم ساس کے کمرے سے بھی کچھ دور نہیں تھے کہ اندر سے جو آوازیں سنائی دی وہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ساس ہنس ہنس کر فون پر بات کر رہی تھی۔ شاید کال ان کے کسی بیٹے کی تھی، مگر جو بات وہ کر رہی تھی اسے سن کر میرا وجود پتھرا سا گیا تھا۔ میں انہی قدموں پر واپس کمرے میں آ گئی اور فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ آخر کیسی خبر مجھے سننے کو ملی تھی؟ میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری ساس میرے بارے میں ایسی سوچ رکھ کر مجھے یہاں لائی ہے۔ میری شادی کو 10 دن بیت چکے تھے اور ساس کا رویہ مجھ سے مزید اچھا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جمیل کو دیکھ کر میرا دل اندر ہی اندر گڑ رہا تھا۔ انہیں مسلسل سینے میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ کہتے تھے سینے میں جکڑن محسوس ہو رہی ہے، یوں لگتا ہے جیسے کسی نے میرے دل کو مٹھی میں کھینچ رکھا ہو۔ اس رات آخری رات تھی اور میں چھپ کر بیٹھی رو رہی تھی۔ نہ جانے کل سورج میرے لیے کون سی قیامت لے کر نمودار ہونے والا تھا۔ مجھے روتا دیکھ کر ساس میرے پاس آئی اور دلاسا دینے لگی۔ میں نے اس بار ساس سے کہا کہ کیا انہیں اپنے بیٹے سے محبت نہیں تھی؟ کیا ان کے لیے جمیل کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ میرا سوال سن کر ساس کا چہرہ ایک پل کو زرد پڑ گیا۔ وہ گھبرا کر میری جانب دیکھنے لگی۔ بولی آخر کس ماں کو اپنی اولاد پیاری نہیں ہوتی؟ ان کا یہ جواب سن کر میں بولی کہ اگر ایسا تھا تو پھر کیوں اپنے نیک اور معصوم بیٹے کی شادی مجھ سے کروا دی؟ جانتی بھی ہیں کہ میری نحوست آپ کے بیٹے کی جان بھی لے سکتی ہے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ میرے الفاظ سن کر ساس مجھے گلے لگا کر رونے لگی اور پھر بولی بیٹی پریشان مت ہو، کل کا دن ہمارے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا جمیل کو، یہ بس تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ ساس مجھے سمجھانے لگی، بہلانے لگی اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ جمیل بھی مجھے یقین دلانے لگا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ سب وہم ہے تمہارا۔ اگلا دن چڑھا تو جمیل صحیح سلامت بیٹھا تھا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے مگر جمیل کو کچھ نہ ہوا۔ میری حیرت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا۔ میری دعائیں قبول ہو چکی تھی۔ جب یہ کچھ کام سے گھر سے باہر گئے تو میں یہ کچن میں ان کی پسند کا کھانا بنانے لگی۔ کچھ دنوں سے ساس کا رویہ میرے ساتھ اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا۔ وجہ حقیقت میں کیا تھی یہ میں خود بھی ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔
میں کھانا بنا کر جب کمرے میں جانے لگی تو ساس کے کمرے سے جو آوازیں آئی وہ سن کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ ساس کا ایک ایک لفظ مجھے واضح سنائی دے رہا تھا۔ ساس فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے لہجہ دھیما رکھ کر کہہ رہی تھی کہ اس منحوس کا تو جمیل پر کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ میں تو اس لڑکی کو چڑیل سمجھ کر گھر لائی تھی کہ اس کے سائے سے جمیل خود ہی مر جائے گا۔ ساس کا ایک ایک لفظ میرے وجود سے خون نچوڑ رہا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ بھلا ایک ماں اپنی اولاد کے لیے ایسا کیسے سوچ سکتی ہے؟ میں اتنی نرم اور شگفتہ لہجے کی مالک عورت کا یہ دوسرا روپ دیکھ رہی تھی۔ دوسری جانب سے نہ جانے کیا جواب دیا گیا کہ ساس بولی دل تو یہی چاہتا ہے کہ جمیل کو زہر دے کر مار دوں اور الزام اس ڈائن پر لگا دوں۔ ویسے بھی جتنی افواہیں اس کے خلاف گردش کر رہی ہیں کس نے سوال کرنا ہے، سب اسی کو الزام دیں گے اور ہمارا راستہ بھی صاف ہو جائے گا۔ ساس مزید بھی بہت کچھ بول رہی تھی جسے میں سانس روکے سن رہی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آخر ایک ماں ہو کر وہ اپنے بیٹے کو کیوں قتل کرنا چاہے گی؟ میں خاموشی سے کمرے میں چلی آئی اور خود کو سنبھالنے لگی۔ میری ساس تو بہت ہی خطرناک عورت نکلی تھی۔ کتنا زہر بھرا ہوا تھا اس کے دل میں اپنے بڑے بیٹے کے لیے کہ وہ مجھے لائی ہے اس لیے تھی کہ اس کا بیٹا مر جائے۔ کچھ دیر بعد جمیل گھر آیا تو سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ وہ پھولوں کے گلدستے لایا تھا، سب سے پہلے اپنی ماں کو دیا اور پھر مجھے۔ میری ساس مسکرا کر اسے گلے لگایا، مگر یہ سب دکھاوا تھا، اصل حقیقت میں جان چکی تھی۔ جمیل کمرے میں آئے، میں نے ان سے بلا وجہ ماضی کی باتیں چھیڑ دی۔ تبھی انہوں نے مجھ پر جو انکشاف کیا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جمیل کی والدہ ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی تو ان کے ابو نے جمیل کی دیکھ بھال کے لیے دوسری شادی کر لی جس کے 2 بچے تھے۔ سسر کی ساری جائیداد جمیل کے نام تھی۔ جیسے جیسے جمیل بتا رہا تھا مجھے ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی، یعنی میری سوتیلی ساس جائیداد کے لالچ میں یہ سب کر رہی تھی۔ جمیل پیدائشی نابینا نہیں تھا، بلکہ کچھ سال پہلے اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا جس کی بنا پر اس کی بینائی چلی گئی تھی۔ مجھے اس وقت جمیل پر شدید ترس آ رہا تھا۔ جس ماں سے وہ بے لوث محبت کرتے تھے اس نے ان کے ساتھ کتنا بڑا کھیل کھیلا تھا وہ تو جانتے بھی نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ ساس کوئی نیا کھیل کھیلتی میں نے جو کچھ سنا وہ سب کچھ جمیل کو بتا دیا۔ میرے منہ سے الفاظ سن کر جمیل ہکا بکا رہ گیا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر جب میں نے بتایا کہ یہ سب آپ کی جائیداد کی لالچ میں ہو رہا ہے تو انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں سکتے کی کیفیت میں بس دیکھتی رہ گئی۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر مجھے باتیں سنا رہی تھی۔ پہلی بار آج جمیل کا غصہ دیکھ کر مجھے شدید صدمہ لگا تھا۔ انہیں میری کسی بھی بات پر یقین نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا، مگر تبھی جمیل کے منہ سے خون آنے لگا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگے۔ اس کے منہ سے خون آتا دیکھ کر میں پریشان ہو گئی اور فوراً انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور ٹیسٹ لیے۔ جو بات سامنے آئی وہ جان کر میرا وجود کانپ گیا۔ جمیل بھی صدمے کی کیفیت میں تھا۔ جمیل کو زہر دی گئی تھی اور چند گھنٹے پہلے کسی محلول میں دی گئی تھی۔ جمیل جانتا تھا اس کی سوتیلی ماں اس کے لیے کچھ دیر پہلے مرغی کی یخنی بنا کے لائی اور زبردستی منع کرنے کے باوجود پلاتی رہی۔ انہیں ابھی بھی یقین نہیں تھا، مگر خدا کا شکر تھا کہ وہ خطرے سے باہر تھے۔ ساس اسپتال نہیں آئی تھی۔ جب ہم گھر گئے تو ساس خوشی سے جھوم کر بیٹے کو بتا رہی تھی کہ اس نے جمیل کو زہر دے دیا ہے، اب اس کا جنازہ ہی اس گھر سے نکلے گا۔ جب یہ سب کچھ اپنے کانوں سے سن چکا تھا امید تھی کہ وہ چکرا کر گر جاتے اگر میں نہ تھاما ہوتا۔ ساس نے ہمیں دیکھا تو بھگلا کر اچھل پڑی۔ جمیل سب کچھ سن چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تو بے یقینی کے ساتھ آنسو تھے۔ وہ بولے اگر جائیداد چاہیے تھی تو مجھے بتا دیتی، میں سب آپ کے نام کر دیتا۔ ویسے بھی اپنے بھائیوں کا حصہ میں ان کے نام کرنے کے لیے کاغذات تیار کروا چکا تھا۔ ساس نے جب یہ سنا تو بس پتھر کی مورت بن کے رہ گئی۔ میں نے اسی پل محلے والوں کو اکٹھا کر لیا اور سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے مل کر ساس کو گھر سے نکال دیا اور مرنے مرانے پر اتر آئی تھی، مگر اس کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ اس کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا۔ جمیل کتنی دیر بیٹھ کر روتا رہا اور مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے فوراً معاف کر دیا۔ کئی ماہ لگے تھے انہیں صدمے سے نکلنے میں۔ زہر دینے کے جرم میں وہ سوتیلی ماں پر کیس بھی کر چکے تھے۔ آج ہماری شادی کو 3 سال گزر چکے ہیں۔ جمیل کی آنکھوں کی سرجری کے بعد وہ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ ہمارا ایک چاند سا بیٹا بھی ہے۔ بس ساس جیسی عورتوں سے آج بھی پناہ مانگتی ہوں جو پیسے کے لالچ میں اندھی ہو کر دوسروں کو برباد کرنے نکل پڑتی ہیں۔